نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ آج کے اس مختصر نشست میں آپ حضرات کے سامنے حج کا مختصر طریقہ پیش کروں گا بعون اللہ تعالی و توفیقہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو مسلمان اس فریضہ سے محروم ہے اللہ تعالیٰ ان سب مسلمانوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استطاعت دے، کیونکہ حج کب لازم ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، خاص اللہ ہی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج لازم ہے، لیکن کس پر؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو استطاعت عطا فرمائے۔ ایک عظیم فریضہ ہے۔ جو لوگ اس سال پاکستان سے دنیا بھر سے حج کے لیے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کے اعمال کو قبول فرمائے۔ بہت سارے لوگ حج ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، تو مختصر خاکہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ 5 دن ہے جن میں افعال حج ادا کیے جا سکتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن ہیں۔ 5 دنوں میں حج کے افعال ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بطور تمہید کی یہ بات سمجھیے کہ حاجیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مفرد، جس کو حج افراد کہا جاتا ہے، دوسرا ہے متمتع، اور تیسرا ہے قارن، جس کو حج تمتع اور حج قران بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک ہے حج قران۔ قران کا معنی ملنا۔ حج قارن وہ حاجی ہوتا ہے جو احرام باندھتے وقت ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ کی نیت کرتا ہے، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہوں، دونوں کی ارادہ کرتا ہوں۔ لہذا قارن حرم پہنچتے ہی پہلے عمرے کا طواف، اس میں استجاع بھی کرے گا، اور 3 چکروں میں رمل کے ساتھ کرے گا، اور پھر طواف قدوم استجاع کی حالت میں 3 چکروں میں رمل کرتے ہوئے کرے گا، اور طواف سے فارغ ہونے کے بعد سعی کرے گا بین الصفا والمروہ، پھر ملتزم جا کر وہاں پر دعائیں وغیرہ کرے گا، اور جو 2 رکعت واجب ہے اس کو ادا کرے گا، اور زمزم پیے گا۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ تک احرام کی حالت میں رہے گا۔ کل 8 ذی الحجہ ہے، تو احرام کی حالت میں ہی رہے گا، حلال نہیں ہوگا۔ قارن یہ حلال نہیں ہوگا، عمرہ کے افعال ادا کر کے احرام کی حالت میں ہی رہے گا 8 ذی الحجہ تک۔ پھر 8 ذی الحجہ کے کیا افعال ہے وہ میں بعد میں ذکر کروں گا۔ یہ ہے قارن، اور یہ سب سے زیادہ مشکل حج ہوتا ہے، کیونکہ عمرہ کے افعال ادا کرنے کے بعد پھر آپ حلال نہیں ہوتے، بلکہ اس سے احرام میں ہوتے ہیں، ممنوعات احرام سے بچتے ہوئے، اور پھر آپ 8 ذی الحجہ کے دن حج کے افعال شروع کرنے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا مشکل حج ہوتا ہے، حج قران، اور اس حاجی کو قارن کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے متمتع۔ متمتع یہ وہ حاجی ہے جو احرام باندھتے ہوئے صرف عمرہ کی نیت کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں، اور عمرہ کے افعال مکمل کرنے کے بعد احرام کھول کر
8 ذی الحجہ کو مینا جانے سے پہلے حج کا احرام باندھتا ہے، متمتع پر طواف قدوم نہیں ہے، لہٰذا وہ طوافی زیارت کرنے کے بعد سعی وغیرہ کرے گا، اور قارن پر طواف قدوم ہے تو وہ طواف قدوم کے بعد صحیح کرے گا، اور متمتع اس پر طواف قدوم نہیں ہے لہٰذا یہ طواف زیارت کے بعد ہی صحیح کرے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے مفرد یا حج افراد۔ یہ وہ حج ہوتا ہے جو میقات سے صرف حج کی نیت کرتا ہے اور مکہ پہنچتے ہی طواف قدوم کرتا ہے، اور سعی طواف زیارت کے بعد کرتا ہے۔ سعی جو ہے بین الصفا والمروہ، آخر میں 12 ذی الحجہ کو جب یہ طواف زیارت کرتا ہے تو اس کے بعد ہی سعی بین الصفا والمروہ کرے گا۔ کون؟ مفرد۔ یہ تو بطور تمہید کہ میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کی کہ حجیوں کی 3 قسمیں ہیں، مفرد، متمتع اور قارن۔ یہ بات بھی بطور فائدہ کے سمجھیے کہ جو متمتع اور قارن ہوتے ہیں اس پر قربانی لازم ہوتا ہے، اس کو دم شکر کہا جاتا ہے کہ ایک ہی سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 عبادتوں کی جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو مفرد ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، ہندوستان سے جو لوگ جاتے ہیں تو بعض متمتع ہوتے اور بعض قارن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور کم از کم عمرہ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مقدس زیارات کو دیکھ سکیں۔ بہت تڑپ ہے، اللہ تعالیٰ اس تڑپ کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرمائے۔ مسبب الاسباب ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑی چیز مانگنی چاہیے، حج مانگنا چاہیے۔ اب اس تمہید کے بعد ایام حج کے 5 دنوں کے اعمال بالترتیب میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ کل چونکہ 8 ذی الحجہ ہے تو 8 ذی الحجہ کا سورج طلوع ہونے کے بعد، کل جب سورج طلوع ہو جائے تو مینا جانے کی آپ تیاری کریں۔ تیاری تو 7 ذی الحجہ سے ہی شروع کرنی چاہیے، لیکن جب 8 ذی الحجہ کل سورج طلوع ہو جائے تو آپ مینا جائیں گے، اور 9 ذی الحجہ کے صبح تک مینا میں رہیں گے۔ یہ 5 نمازیں آپ مینا میں پڑھیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور صبح کی نماز، یہ 5 نماز وہاں پر مینا میں آپ رہے اور ذکر اذکار کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں مصروف ہو جائے۔ یہ تو کل کے اعمال ہیں کہ سورج طلوع ہوتے ہی آپ مینا چلے جائیں، اور وہاں پر چونکہ مختلف لوگ ہوتے ہیں اور معلمین بھی ہوتے ہیں، وہ مسائل بتاتے رہتے ہیں کیا کرنے چاہیے، کیا نہیں کرنے چاہیے اور کیا کیا ذکر کرنا چاہیے، تو معلمین کے ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ کل کے دن کے اعمال ہے، یعنی بدھ کے دن کے اعمال۔ جمعرات کے دن آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کے دن، 9 ذی الحجہ کی صبح تک تو آپ مینا میں رہیں گے۔ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، جب آپ جمعرات کو فجر کی نماز پڑھیں تو 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ عرفہ جائیں گے۔ آپ عرفہ جائیں گے، جب آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو آپ عرفہ جائیں گے، اور غروب تک، غروب شمس تک، سورج کے ڈوبنے تک آپ عرفہ میں رہیں گے۔ عرفہ میں آپ رہیں گے، وہاں پر امام خطبہ بھی دیں گے، اور وہاں پر ظہر اور عصر کے نماز کو اکٹھا پڑھا جائے گا۔ وہاں پر میدان عرفات میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان مظلومین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے جو کفار کے پنجوں میں ہے، جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، خاص کر فلسطینیوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، آپ احادیث پڑھے حیران ہو جائیں گے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ جو امیر الحج ہے وہ خطبہ بھی دیں گے میدان عرفات میں، تو اس کو بھی سننا چاہیے، اور وہاں پر جمع بین الصلاتین ہوگا،
ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا پڑھا جائے گا۔ یہ 9 ذی الحجہ کے افعال ہیں، اور حج کے 2 فرائض ہیں، ایک شرط ہے احرام اور 2 فرائض ہیں، ایک ہے وقوف عرفہ جو 9 ذی الحجہ کو ادا کی جاتی ہے، اور دوسرا ہے طواف زیارت۔ تو جمعرات کے دن 9 ذی الحجہ کو آپ غروب آفتاب تک کہاں پر رہیں گے؟ عرفات میں رہیں گے، میدان عرفات میں رہیں گے۔ غروب کے بعد آپ مزدلفہ روانہ ہوں گے، اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کریں گے، یہ واجب ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا پڑھا جائے گا۔ مغرب تو اپنے وقت سے ہٹ کر پڑھی جاتی ہے، اور عشاء کو اپنے وقت میں، سب سے پہلے مغرب کی نماز اور پھر عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور پوری رات وہی ٹھہریں گے، پوری رات۔ اور یہ رات بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، بہت زیادہ، لیکن حج ہے مشکل عبادت، اس میں 5 دن ہے نا، مشکل میں آپ گزارے، اللہ سے باتیں کرے، گڑ گڑائے، روئے اپنے گناہوں پر، امت کے لیے دعائیں کرے، مظلومین کے لیے دعائیں کرے، پوری رات آپ وہاں پر ٹھہریں گے۔ جیسے ہی صبح صادق ہو جائے تو اندھیرے میں فجر کی نماز ادا کریں گے غلس میں، اور پھر ذکر اور تلبیہ میں سورج طلوع ہونے تک مشغول ہو جائیں گے، اور سورج طلوع ہونے کے قریب آپ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور مینا آ کر طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے درمیان میں صرف جمرہ عقبہ کو 7 کنکریوں سے ماریں گے، اور پھر قارن اور متمتع قربانی کریں گے، اور مفرد پر قربانی لازم نہیں ہے۔ پھر سر کو گنجا کریں گے قربانی کے بعد، اس سے پہلے سر کو گنجا کرنا جائز نہیں ہے، عند الاحناف ترتیب کا لحاظ رکھنا واجب ہے۔ سب سے پہلے قربانی کریں گے، اس کے بعد سر کو گنجا کریں گے، اس کے بعد احرام کھول دیں گے، اور احرام کے تمام ممنوعات سوائے بیوی کے پاس جانے کے سب کے سب آپ کے لیے حلال ہو جائیں گے۔ پھر طواف زیارت کریں گے، اور یہ طواف 12 ذی الحجہ کے غروب تک کر سکتے ہیں۔ 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک آپ کر سکتا ہے یہ طواف زیارت، 12 ذی الحجہ کے غروب تک آپ کر سکتے ہیں۔ اگر شروع میں حج کی سعی نہیں کی تو طواف زیارت استجاع اور رمل کے ساتھ کریں گے، اور حج کی سعی کریں گے۔ یاد رہے کہ اس کے بعد بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ پھر 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد، پھر 11 یعنی عید کے دوسرے دن، پھر 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد، سورج زائل ہونے کے بعد پہلے جمرہ اولا، پھر وسطی اور پھر عقبہ کی بالترتیب رمی کریں گے، اور 12 ذی الحجہ کو بھی ایسا ہی کریں گے، 12 ذی الحجہ کو بھی ایسا ہی کریں گے۔ اگر 12 ذی الحجہ کے بعد 13 ذی الحجہ کی صبح صادق تک آپ مینا میں رہے تو پھر 13 ذی الحجہ کی رمی بھی لازم ہوگی، ورنہ لازم نہیں ہوگی۔ اگر آپ 13 ذی الحجہ میں وہاں پر نہیں رہے تو آپ پر لازم نہیں، مستحب ہے۔ البتہ یہ رمی زوال سے قبل بھی کی جا سکتی، باقی جو رمی ہے وہ تو زوال کے بعد کی جاتی، یہ رمی زوال سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ رمی نہیں کی تو کوئی دم لازم نہیں ہوگا، البتہ اس رمی کو ترک کرنا مکروہ ہے۔ تاہم مکہ جانے کے بعد جب واپس ہونے لگے تو صرف طواف وداع کریں گے۔ جب آپ مکہ چلے گئے اور اس کے بعد آپ واپس آ گئے تو صرف رخصتی کا طواف آپ کریں گے۔ یہ ہے حج کا مختصر طریقہ اور مختصر خاکہ۔ جو باقی مسائل ہیں انشاءاللہ وہ کل پرسوں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کیا کیا کرنے چاہیے، کیا دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی یہ فریضہ اب زندگی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔